بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ مہینہ کیسا ہوگا، اور ایکویریس کے لیے اپریل کا مہینہ کیسا ہوگا۔ ہمارا اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے 21 مارچ سے 21 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیوریس آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور اچھا لگے تو کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اس پہ میری ریسرچ چل رہی ہے کہ جب راہو ورسٹ ہوتا ہے اور اس کا میڈیٹر بھی ورسٹ ہوتا ہے تو کیا اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے نیچے ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، اور اس مہینے کے ایونٹس، اچھے ایونٹس اور بیڈ ایونٹس آپ نے ضرور شیئر کرنے ہیں تاکہ اس میں ریسرچ میں مجھے مدد آئے۔ سائنٹیفک نالج وہی ہوتا ہے جس پہ ریسرچ کی جائے، اور جب ریسرچ ہوتی ہے تو کئی نئی چیزیں بھی اینگل سامنے آتے ہیں۔ تو یہ میری شروع سے عادت ہے کہ میں اس کو سائنٹیفک طریقے سے اس علم کو پرکھتا ہوں، تو لہٰذا آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اپنا کیوریس آپ کے تیسرے گھر میں اس وقت یہ کہہ لیں کہ یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ راہو آپ کے تیسرے گھر میں سن کے ساتھ ہے اور مرکری کے ساتھ ہے، اور سن، راہو اور مرکری اکٹھا ہے ایریز میں، اور اس کا میڈیٹر دوسرے گھر میں مارس اس وقت سیٹرن کے نیچے 23 تاریخ سے تو ورسٹ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں پہلے تیسرے کا لارڈ دوسرے گھر میں سے ہم پہلے اس کا پریکاشنس کھبے سجے دیکھیے ذرا کیا ہوتا ہے۔ آپ وہ لوگ جو علم سے سیکھی ہوئی چیزوں کا استعمال کر کے پیسہ کماتے ہیں، اور یا علم سے یا سیکھی ہوئی چیزوں سے، جیسے علم آپ پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، یا آپ کچھ ایسی چیزیں سیکھی ہوئی ہیں جیسے آپ گاڑی ریپیئر کرتے ہیں، یا آپ ڈش ٹھیک کرتے ہیں، یا کوئی ٹی وی ٹھیک کرتے ہیں، جس کا بھی، تو اس کو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے روزگار کے لیے، تو اس میں تھوڑی بہت آپ کے رکاوٹیں آئیں گی، کوئی پرابلم آئے گا، اور آپ کتابیں خریدنے جائیں گے، کتاب آپ کی مرضی کی نہیں ملے گی، آپ کا کیمرہ خراب ہو جائے گا، آپ کا الیکٹرانکس کی چیزیں LCD خراب ہو جائے گی، فلکچویشن ہوگی، لائٹ بڑھے گی کرے گی، تو اس پہ آپ کے اخراجات بھی ہوں گے، پیسے بھی خرچ ہوں گے، اور اس کوالٹی کی چیز بھی نہیں مل پائے گی۔ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائی، نوکر چاکر اور ساتھ کام کرنے والے لوگ آپ کے پیسے پہ نظر رکھیں گے، کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ان کے دماغ میں چلے گی، آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے اور نقصان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سفر کرتے وقت خصوصاً آپ کو ڈرائیونگ میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ بار بار دوران سفر گاڑی خراب ہوگی، سامان آپ نے سنبھال کے رکھنا، سفر کے درمیان آپ نے کوئی قیمتی کاغذات، قیمتی چیزیں یا کیش لے کے نہیں چلنا، وہ سفر میں چوری ہو سکتا ہے یا گم ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے یہ مہینہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اب آ گیا تیسرا گھر آپ کا، راہو وہاں بیٹھا ہے، تو تیسرا گھر آپ کا یہ گلے والا حصہ ہوتا ہے، تھروٹ کا پرابلم، تو تھروٹ کے پرابلم آپ کو بہت بڑھ جائیں گے، آپ کا ساؤنڈ باکس میں پرابلم آ جائے گا، آپ کی آواز بیٹھ جائے گی، آپ کی آواز میں گڑبڑ ہو جائے گی، آپ گانا نہیں صحیح گا سکیں گے۔ آپ اگر گلوکار ہیں، اداکار ہیں، یا آپ اینکر حضرات ہیں تو آپ کو بولنے میں بڑی دقت ہوگی، آپ کے کندھوں پہ چوٹ لگ سکتی، کندھوں میں درد رہے گا، نیک میں آپ کا پرابلم آ جائے گا، یا بعض دفعہ آپ نے نیچے سرانا رکھا ہوتا ہے تو آپ کا جو بیلنس لیکوڈ ہے وہ ہو جاتا ہے، جیسے بندے کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس قسم کا بھی آپ کا یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو اپنے سرانے کو آپ نے بالکل صحیح رکھنا ہے، آپ کا اس کا کونا آپ کی نیک میں نہ لگے، سوتے ہوئے وہ خون کی سپلائی اس لیکوڈ کو نہیں پہنچتی، جس سے آپ کا امبیلنس شروع ہوتا ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے پورا کمرہ پنکھے کی طرح گھوم رہا ہے، تو یہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے مجموعی ذہانت کا گھر بھی ہے، سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے، اور چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی گھر۔ تو یہاں پہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ مسائل شروع ہو جائیں گے، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ مسائل شروع ہو جائے گا، آپ کا بڑا بھائی آپ کے ساتھ بڑا ناراض ہوگا، آپ کو کرٹیسائز کرے گا، اور آپ کے بہن بھائیوں میں تفرقہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی سوچیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی، نیگیٹو تھاٹس آپ پہ ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ذہانت، آپ کا IQ لیول ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سفر آپ کو بڑے ٹرگر کریں گے،
بحالت مجبوری سفر ہوگا، کبھی کدھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی کدھر جائیں گے، تو اس سے آپ فزیکلی بھی کافی ٹائرڈ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مڈل ایجوکیشن میں اگر آپ کا اس دوران ایگزام آتا ہے، کوئی پرچے آپ کے اتنے اچھے نہیں ہوں گے، 2 نمبر کریں گے، نقل ماریں گے، نقل کرتے ہوئے پکڑے بھی جا سکتے ہیں، یا آپ کی تیاری نہیں صحیح ہوگی، یا آپ اپنے آپ کو بھی چیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اچھا دیکھی جائے گی پھر، اور پھر آپ کی یادداشت بھی کام نہیں کرے گی، چیز رکھ کے بھول جائیں گے، آپ کو رٹا لگانا پڑے گا، رٹا آپ کا لگے گا نہیں، دماغ میں چیزیں بیٹھیں گی نہیں، اور آپ کی میموری صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی۔ میں بھی آپ کا داخلہ آپ کے شہر میں نہ ہو، آپ کو کہیں دور دراز علاقے میں داخلہ ملے تو آپ کو گھر سے دور جانا پڑ جائے، اور آپ لکھیں گے بڑا تیز 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 تیز، لیکن اس پہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت گندی ہوگی، صحیح طریقے سے لکھ نہیں پائیں گے، صفائی اتنا نہیں آئے گی، اور آپ کے بازو اور کندھے پہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ چوٹ لگ سکتی ہے، آپ کا حوصلہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا، آپ کی کرج تھوڑی سی ڈاؤن ہوگی، آپ کے پرابلم آ جائے گا، آپ کا تھیسس پبلش ہوتے ہوتے رہ جائے گا، آپ کا کوئی پیپر آپ کا نہیں، کوئی کتاب پبلش نہیں ہو سکتی۔ کالم نگار حضرات جو کالم لکھتے ہیں وہ کوئی ایسا لکھ جائیں گے جس پہ ان کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، اور کافی ان کو کوئی نہ کوئی کیس بن سکتا ہے ان کے اوپر، ہمسایوں کے ساتھ کوئی پھڈا پڑ جائے گا جس سے تھانہ کچہری بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ لوگ جو گانا گا کے، یا اداکار حضرات ہیں، یا اپنا گلوکار حضرات ہیں، وہ لوگ کافی پرابلم میں آئیں گے، اور ان کا کوئی گانا ہٹ نہیں ہوگا، کرٹیسزم ہوگی، ڈرامہ فلاپ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اینکر حضرات ہیں یہ بڑی شرلیاں چھوڑیں گے، بڑی باتیں بنا کے ادھر کی ادھر کریں گے، اور بعد میں ان پہ پابندی لگنے کے بھی چانسز ہیں، اور یہ جھوٹی خبروں کو پھیلانے کے ماہر ہوں گے، چسکے لیں گے، بٹ انفارچونیٹلی بعد میں ان کو لیگل ایشو میں کافی پرابلم آ جائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ وکلا حضرات، مارکیٹنگ والے لوگ، بول کے پیسہ کمانے والے، وہ بہت تیز ہوں گے، بہت چلاک ہوں گے، دکھائیں گے کھبی، ماریں گے سجی، جھوٹ سچ بول کے خوب نوٹ چھاپیں گے، تو یہاں پہ ان کو کافی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پوسٹ آفس والوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے گا، کوئی تو کام کرنے والا ہے ان کی کوئی جاب میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے، اور اچھا وہ لوگ جو گھر تبدیل کرنا چاہ رہے ہوں گے تو ان کو گھر نہیں ملے گا، بعض دفعہ آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی تو وہاں پہ گھر نہیں ملتا، تو آپ کو وہاں پہ بھی پرابلم آ جاتا ہے۔ یہاں پہ صحافی حضرات جو ہے نا، وہ ان پہ کافی مقدمات بھی بن سکتے ہیں، یا جھوٹی خبریں بھی پھیلائیں گے، یا کچھ بھی کریں گے۔ تو ٹرانسپورٹیشن بزنس والے تو یہاں پہ 2 نمبری کر کے، پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھے گی نہیں، لیکن جتنا وہ کرایہ چارج کریں گے ان پہ بڑی کرٹیسزم ہوگی، 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمائیں گے۔ یہاں پہ کیونکہ عید کی چھٹیاں بھی آنی ہیں تو اپنے کرایہ ایک دم بڑھائیں گے، اور ان کو ٹرانسپورٹیشن بزنس میں 2 نمبر طریقے سے پیسہ کماتے ہوئے بڑا یہ اپنا پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میڈیا کا رول بہت نیگیٹو ہوگا، میڈیا پہ کرٹیسزم ہوگی، اور میڈیا پہ کافی بوجھ آ جائے گا، کوئی قانون سازی ایسی ہوگی جس سے میڈیا کو منہ پہ تالا لگانا پڑے گا، ان پہ پریشر آئے گا، ان پہ کیس بن جائیں گے، ان پہ پرچہ ہونا والا، خاص طور پہ اگر کوئی ایکویریس میڈیا اینکر ہے تو اس پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ آپ کی کمیونیکیشن سکل آپ کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ دوسرا، راہو آپ کو ریزگنیشن کی طرف بھی لے کے جائے گا، راہو آپ کا گلا بھی خراب کرے گا، آپ کے ہارمونک ڈس آرڈر ہوں گے، آپ کے گلے کے گلینڈز آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، کوئی نہ کوئی یہاں پہ ریشز پڑ سکتے ہیں گردن پہ اور کندھوں پہ، تو یہاں پہ آپ دماغی طور پہ بڑے اپسیٹ ہو سکتے ہیں، کوئی گٹر یا کوئی گھر کا بدبودار کوئی چیز گھر کا خراب ہوگی، یا کوئی گلی سڑی خوراک کھانے سے آپ کا گلا بیٹھ جائے گا، آپ کو فلو ہو جائے گا، تو یہ بھی چانسز ہیں۔ اور یہاں پہ آپ نے جو اوزار استعمال کرتے ہوئے ذرا محتاط رہیے گا، ایسا بعض دفعہ گھبراہٹ ہوگی تو آپ ایسا لگے گا جیسے آپ پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ تو پولٹری فارم والوں کو بھی یہاں پہ ذرا سنبھل کے چلنا ہوگا، ان کو کوئی اتنا اچھا ان کی مرغیوں کا ریٹ نہیں چڑھے گا، اور بلیڈ، اسرا، چھری، اور خاص طور پہ شیو کرتے ہوئے دے مسٹ بی ویری کیئرفل، یہاں پہ کرتے کرتے کوئی کٹ لگ سکتا ہے، کوئی اسرا لگ سکتا ہے، کوئی زخم بن سکتا ہے، تو وہ استعمال
آپ یعنی کہ خود بہت متحد ہو کے، کیونکہ اکثر ہم موبائل بھی سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ شیو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کا زخم بن سکتا ہے، اور کوئی نہ کوئی چلی یا مسالے دار چیزیں کھائیں گے وہ بھی آپ کو تنگ کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا، اور دوسرا کوئی آپ سفر بھی پڑا تو کوئی پرانی گاڑی، آپ کو اوبر کی گاڑی بھی آئے گی تو پرانی ہوگی، گھسی پٹی ہوگی، راستے میں ٹائر پنکچر ہوگا، خراب ہو جائے گی، وہ بھی پرابلم آپ کو ہو سکتا ہے۔ اور موٹر سائیکل رات جو ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی سلپ کر دیں گے یا کوئی ہٹ کریں گے، یا کوئی گاڑی ان کو مار سکتی، تو کندھوں پہ چوٹ لگے گی، گردن پہ چوٹ لگے گی۔ تو یہ اس لیے آپ نے ایک سائڈ پہ چلیے گا، کوئی نہ کوئی مینٹل ڈیزیز، فوبیا آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ صدقات آپ کو بہت سوچ سمجھ کے کرنے ہیں۔ راہو کا صدقہ جو بنتا ہے وہ تل، زعفران ساتھ ڈالیں مکس کر کے، یہ کسی غریب کو دیں۔ اور اس کا سن کا جو صدقہ بنتا ہے وہ آپ دیں، آٹا دے دیں، گندم دے دیں، یا آپ ریڈ کپڑے یا ریڈ دال یہ دے دیجیے گا، یا کسی کو گروسری کرا دیجیے گا، یا کسی کا روزہ کھلا دیجیے گا، روزہ رکھوا دیجیے گا۔ تو یہ صدقات آپ کو یہاں پہ مشکلات آئیں گی وہ آپ کو کافی کور کر جائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا میں یہ 3-4 سالوں میں پہلی دفعہ آپ کو ڈرا رہا ہوں، کوئی تھوڑا ڈرا نہیں رہا، آپ کو تھوڑا سا گھبراہٹ ضرور ہوگی، کیونکہ پہلی دفعہ ہوا کوئی میڈیٹر پھنسا ہوا ہے، اور وہ بھی راہو کا۔ تو راہو کا میڈیٹر پھنسا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، لہٰذا اپنے پیسے سنبھال کے رکھنے ہیں، آپ نے باس کے ساتھ نہیں الجھنا، آپ نے ہائر اپس کے ساتھ نہیں الجھنا، اپنے ٹیچر کے ساتھ نہیں الجھنا۔ آپ کو بلڈ پریشر، گلا خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو غصہ آئے گا، جس سے آپ شاؤٹ کریں گے، شاؤٹ کرنے سے آپ کے خراش آ جائے گی گلوں میں، یہ آ جائے گی۔ خواتین حضرات خاص طور پہ کیوریس، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، تھوڑا تھلے رکھ کے پروگرام گزاریے گا، اور یہ اپنے وقت کو سکون سے گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو اس طرح آپ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہوگا۔ تو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔